الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس مالک کی کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ان گنت درود و سلام ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیوں، جو نماز پڑھ چکے ہیں تشریف رکھیں، انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ میرے محترم بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں یا ہم انسان ہیں تو ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر غصے ہو جاتے ہیں۔ یہ غصہ کرنا اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اپنے انتقام لینے کے لیے کسی سے غصہ کرنا، کسی کی بات کے اوپر ایسے ناراض ہو جانا اور پھر لڑائی گالم گلوچ کے اوپر آ جانا اور یہ چیزیں جو غصہ کرنا ہے، یہ اس کی ممانعت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فرد مرارا ذلك قال لا تغضب رواه البخاری۔ کہ ایک بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ اور اس بندے نے اس سوال کو بار بار دہرایا اور آپ نے ہر دفعہ اس کو یہی جواب دیا کہ لا تغضب، غصہ مت کیا کر۔ اور اس طریقے سے ایک اور روایت کے اندر ہے، وہ بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کشتی کے اندر پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے کہ جو اپنے غصے کے اوپر قابو رکھے، غصے کی حالت میں اپنے آپ کے اوپر قابو رکھے، وہ جو ہے نا وہ پہلوان ہے۔ رواه بخاری مسلم۔ یہ غصہ انسان کی ایک مذموم جو ہے نا حالت ہوتی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غصہ شیطان ایک انگارہ جو ہے اس کے دل میں رکھتا ہے انسان کے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور اس کی رگیں جو ہے نا وہ پھول جاتی ہیں اور وہ پھر گالیاں گلوچ اور اس طرح کے کام کرتا ہے، اور وہ کام کر بیٹھتا ہے کہ جو اسے نہیں کرنا چاہیے عام حالات میں، اور پھر وہ بعد میں پچھتاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں، ہم کو اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے غصے کو پی جانا چاہیے۔ ایک اور روایت کے اندر ہے، ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ تم میں سے اگر کسی کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے سلمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی لڑ رہے تھے، دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑ رہے تھے، تو اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ کلمہ ایسا آتا ہے کہ اگر یہ وہ پڑھ لے بندہ تو یہ اس کا غصہ جاتا رہے۔ ان میں سے ایک جو ہے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمیں غصے پہ اپنے پہ قابو رکھنا چاہیے، اور غصے پہ قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اس حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ کھڑا ہوا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو وہ لیٹ جائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تاکہ وہ اللہ کی پناہ کے اندر آ جائے، کیونکہ شیطان کی طرف سے یہ غصہ ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ جب انسان غصہ ہے تو وہ خاموشی اختیار کر لے۔ دوسرا بندہ باتیں کر رہا ہے، کرنے دے اس کو، وہ خاموشی اختیار کر لے گا، اس کو غصہ بندے کا جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت،
کہ اگر جس بندے کو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے جو بندہ، اسے چاہیے کہ منہ سے اچھی بات نکالے یا خاموش رہے۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جب غصہ آئے تو خاموشی اختیار کر لے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن عظیم کے اندر مومن کی صفات جو بیان ہوئی ہیں اس کو اپنی نظر میں رکھے کہ وہ مومن کیا ہے۔ مومنین جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ وہ جو نیک لوگ ہیں اللہ کے ولی ہیں وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی قصور معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم اس کو پی جائیں اور معاف کر دیں اس کو، کہ اور ہم تاکہ ہم ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں جن کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ اس طریقے سے پانچویں چیز یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان غصہ آتا ہے کسی کے اوپر اور وہ انتقام لینے پر قادر ہے، کہ وہ اس سے کوئی کمزور آدمی ہے، بڑے کے اوپر تو انسان کو غصہ ویسے ہی نہیں آتا، تو اگر کسی چھوٹے کے اوپر غصہ اس کو آتا ہے اور وہ اس کے اوپر اس کا انتقام لینے پر قادر ہے لیکن وہ غصے کو پی جاتا ہے اللہ کے لیے، تو روز قیامت اس کو کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے پکارا جائے گا کہ فلاں شخص کدھر ہے، اور اس کو کہا جائے گا کہ تمہیں جو بھی حورین پسند ہے وہ لے لو، کہ تو نے دنیا کے اندر غصہ جو ہے نا اللہ کے لیے تو نے غصے کو چھوڑ دیا تھا، اور اتنا بڑا انعام لوگوں کے سامنے اس کو ملے گا کہ اس کو کہا جائے گا کہ جو بھی حورین تمہیں پسند ہے اپنی پسند کی لے لو۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ انسان وہاں قیامت کے دن پکارا جائے گا فلاں بندہ کدھر ہے جس نے اللہ کے لیے غصے کو پی گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، اور غصے کو ہمیں غصہ نہیں آنا چاہیے۔ اس طریقے سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے غصے کو پی جانا چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر پہنی ہوئی تھی، اور ایک بدو آتا ہے اور اس نے آپ کے چادر کا پلو ایسے زور سے کھینچا، اور اس سے کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر بال آ گئے اور یہ گردن سرخ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کر کے ایسے مسکرا دیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غصے کو کنٹرول کیا اور پی لیا، اس کو معاف کر دیا اور مسکرا دیا ساتھ میں، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ یہ اس کو جو ہے نا اس کو دے ہوئی، تو اس کو عطا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں غصہ آتا ہے ہم تو غصے کو پی جائے اللہ کے لیے، اور یہ چیزیں انعام میں ملنے والی ہیں آپ کو کہ روز قیامت آپ کو حورین جو ہے نا وہ ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور اللہ کے ولی ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ غصے کو ہم نہ کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ پارا چڑھ جاتا ہے، دوسرے کو گالی گلوچ کرنا شروع کرتا ہے بندہ، اور پھر اس کے لیے بات چیت بند کر دیتا ہے، اس سے مسلمان سے سلام دعائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بری بات ہے۔ تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک غصہ جو ہے نا وہ اچھا بھی ہے۔ وہ اچھا غصہ کہ کون سا ہے کہ جو آپ اللہ کی حدوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور آپ کی غصہ آپ کو آ جائے تو یہ غصہ اچھا ہے۔ آپ اللہ کی حدوں کو پامال ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے چہرے کو بل بھی نہیں آ رہا، چون نہیں نکل رہی، غلط کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے نا یہ وہ چیز نہیں ہے۔ غصہ کو کہتے ہیں غصہ بندے کو آنا چاہیے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو روک نہیں رہے۔ تو اس طریقے سے لیکن جو دوسرے سے انتقام لینے والا غصہ ہے، کسی نے آپ کے مزاج کے خلاف بات کر دی اور آپ غصے سے آپ پہ پیر ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، گالی دینی شروع کر دی، تو یہ غصہ جو ہے نا یہ حرام ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم جو ہے نا اپنے غصے کو کنٹرول کریں، اور تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی جو ہے نا بھلائیاں نصیب ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔